در چما دیوار چما، محبت ہو جائے ہر چیز اس کی اچھی ہے۔ اس گلی کا کتا کتا نظر نہیں آتا، کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو سچی محبت دے۔ یہ باتوں والی محبت، شعر والی محبت یہ اپنی جگہ ہے، کچھ اور ہے، لیکن وہ محبت حقیقی کچھ اور ہے۔ اس میں شعر گاؤ یا نہ گاؤ، بولو نہ بولو، انسان کا سانس بولتا ہے، انسان کا دل بولتا ہے، انسان کی نگاہ بولتی ہے، اس کو اس کی سوا کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ہر بات اسی طرف کی ہو، ادھر ادھر کی بات نہیں اچھی لگتی، چاہے وہ ہیں صحیح ہیں لیکن اس کو نہیں اچھی لگتی۔ کوئی بھی رنگ ہو اسی طرف سے آئے۔ ہائے اللہ، کسی نے اور بھی کہا اسی میں محبت میں ایسی باتیں کریں گے تو احساس پیدا ہوگا۔ اس نے کہا کہ حوض کوثر سے مجھے افضل ہے آقا کے پاؤں کا دھون، کہ ادھر جاؤں تو التجا کروں، جب حوض کوثر پلاتے ہوں آپ، اس کا مطلب یہ کچھ مفہوم سمجھ میں آیا ہے کہ لوگ حوض کوثر کو پیتے ہوں، میں آپ کے پاؤں کا دھون پیتا ہوں، اور اس سے بھی افضل، ہاں جی، وہ آپ مانے نہ مانے میرا دل مانتا ہے، میں اس کو چاہتا ہوں۔ آپ کا پیشاب مجھے حوض کوثر سے افضل، آپ کا مادہ نور الہی، ہمارا تمہارا مادہ غلاظت نجاست، وہ ہم کو آپ کو پاک کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں آپ نے والد کی، آپ جب پشت میں تھے کوئی عورت ان کو راغب کرتی تھی، راغب نہیں ہوتے تھے ان کے والد، کہ حضرت محمد کی مقدس روحانیت تھی اندر۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ اس طرف آ گئے، تو عورت جب کی رغبت کا مسئلہ دل میں حرکت کرنے لگا، وہ ظاہر باطن پاک کرتے ہیں۔ اس صحابی کی شادی بھی فرشتہ بنا ہوا تھا، اس کو کیونکہ لوگ محبت میں درجات، اس کو محبت زیادہ ہو گئی تھی، شادی تھی، بیوی کی طرف دیکھتے نہیں تھا، پھر شکایت گئی، پھر اس کو بتایا گیا بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بتاؤ، یہ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں، تاکہ کچھ پتہ چلے ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ کون تھے، تو کوئی بیان واضح ہوگا، تفصیل سے ہوگا تو کچھ پتہ چلے گا۔ صحابہ نے بات کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے، جیسے انسان بالکل اندر سے پاک صاف، وسوسوں سے، چیزوں سے، خیالات سے، ہاں جی بالکل ایسے، ان کا یہ مطلب تھا۔ جب ہم آپ سے دور ہوتے ہیں، کہا وہ حالت نہیں ہوتی ہے جو آپ کے پاس بیٹھنے سے ہوتی ہے۔ تو آقا جی نے کہا جیسے میرے پاس تم ہوتے ہو ایسے تمہاری حالت ادھر ہو، فرشتے تم سے مصافحہ کریں، مطلب وہ پاکیزگی ہے، اگر تمہارا اتنا جڑنا میرے سے ہو جائے، جیسے میں آمنے سامنے ہوتا ہوں تو تمہارا دھیان کلی ادھر ہوتا ہے، اور جب میرے سے دور ہوتے ہو تو پھر تمہارا دھیان ادھر ادھر بٹ جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ خلا پیدا ہوتا ہے جس میں یہ پھر چیزیں آ جاتی ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آقا جی کی روحانیت سے محبت کا واسطہ یہ رابطہ مضبوط ہو جائے، آپ قرآن پڑھنا مشکل ہو جائے، قرآن کو سننا مشکل ہو جائے، کہ فیض حقیقی جاری ہوگا نا، پھر آپ کچھ بھی پڑھیں فیض حضرت محمد مصطفیٰ سے آئے گا تو ہوگا، ورنہ نہ قرآن کا پتہ چلے گا نہ حدیث کا پتہ چلے گا۔ اسی اہل طریقت اولیاء اللہ کہتے ہیں خدا نے کہا، نبی نے کہا، یہ کہا تم نہیں جانتے جب تک کہ تمہارا کوئی دلی تعلق آقا سے نہ ہو، کہتے ہو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اللہ کون ہے، نبی کون ہے۔ تو خدا کرے ذکر اذکار نہ چھوٹیں، یہی وسائل ہیں خدا سے جوڑنے سے، اسی سے زندگی اور موت پیدا ہوتی زندگی۔ جیسے آپ کھانا کھائیں تو آپ کی حیات کا باقی کا یہ ہو سکتا ہے زندگی باقی رہے، اور کھانا چھوڑ دیں، اسباب تو ہوتے ہیں، تو آپ کی موت یقیناً ہے یا نہیں یقیناً؟ ہاں، یہ زندگی کا جز خدا نے رکھا۔ ایسے دل کا روحانیت کا جز ہونا خدا کی محبت میں، وہ خدا رسول کی محبت ہے، اگر دل تک وہ چلی جائے۔ اسی آقا جی کا جو ذکر اذکار کرتے ہیں مثل زندہ کے ہیں، جو نہیں کرتے مثل مردہ کے ہیں،
ادھر بھی زندگی موت ہے. جیسے کھانے کو کھانا اور پینا سے زندگی ہے، چھوڑنے سے موت ہے، ایسے ذکر اذکار سے چھوڑنے سے روحانی موت ہے، کرنے کرانے سے دل زندہ ہوتا ہے. اسی آقا جی اس کو مردہ قرار دیا ہے. جو ذکر نہیں کرتا کمثل المیت، تو میت ہو چکا، اس میں شعور احساس نہیں رہتا. اب دیکھو آپ کو خیالی طور سے شعور احساس ہے یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ نماز پڑھنا ثواب ہے، چھوڑنی گناہ ہے، اس گناہ سے عذاب آئے گا، اس سے. لیکن آپ میں وہ جیسے نا شعوری طور سے، روحانی طور سے وہ خوف و احساس نہیں ہے. گناہ بھی کی، توبہ بھی نہیں کی. اگر وہ پیدا ہو جائے گناہ ہونا مشکل ہے. گناہ اگر ہو جائے، گناہ کے بعد جینا مشکل ہے جب تک کہ اس کو صاف نہ کر دے دل کو. اس کو پتہ چلتا ہے اللہ کی قسم ہے. تو یہ ذکر سے وہ زندگی ملتی ہے. اسی آقا نے میت کا، علماء بھی ذکر اذکار کو بڑی چیز نہیں سمجھتے، اس لیے ان سے نقص نہیں جاتے اور ان میں وہ جاذبیت اور کشش نہیں پیدا ہوتی. کہ ذکر کو خدا نے اہمیت دی ہے قرآن میں کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. نبی کریم کا اتنا ذکر کرو حتی یقولوا مجنون، لوگ پاگل بھی کہیں تب بھی ذکر کو نہیں چھوڑو، کہ اس سے تمہاری زندگی کی بنیاد حیات ہے. اب بتائیں آپ ایک تسبیح مشکل سے پڑھتے ہیں، وہ بھی جب مصیبتیں آتی ہیں دنیا آخرت کے فائدے کو دیکھ کر اور دنیا کی مصیبتیں دور ہوں گی پڑھتے ہیں. یہ نہیں پتہ کہ اس کو سوچنے نہیں چاہیے، بغیر سوچے خدا رسول سے محبت سے یہ کام کرنے چاہیے، کام خود بن جاتے ہیں. اتنا لوگوں کے کند ذہن ہو گئے. بتاؤ حدیث میں آتا ہے اگر اللہ کی یاد یہ نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا جہنم کو میں دنیا میں لگاتا. یہ اللہ کے نام سے سب بچا ہوا. تو ذکر اذکار کو بڑی اہمیت ہے، اس سے شعور پیدا ہوتا ہے. ایک شعور تم کو ہے، شعور ایسا ہے، یہ خیالی ہے، تم کو خدا کا خوف نہیں ہے، تم کو خدا کی محبت نہیں ہے. اور خدا کا محبت ہے وہ تصور خیالی ہے، کیفیت اور حقیقت اندر نہیں ہے. وہ اندر ہوتی تمہاری سارا معاملہ بدلا ہوتا، تمہارے اعمال سارے بدلے ہوتے، تم میں بہت زبردست تبدیلی آئی ہوتی. وہ چیز اندر نہیں ہے. لیکن سننے سنانے سے ایک تصور خیال ہے، یہ بھی فائدہ دیتا ہے، عقیدہ ہے، لیکن اندر وہ حقیقت آئی نہیں ہے. وہ محنت سے آئے گی. ہاں اگر ذکر اذکار پہ محنت کرو گے پھر تم کو دیکھو خدا کا کچھ پتہ چلتا ہے نہیں چلتا، نبی کا کچھ پتہ چلتا نہیں چلتا، کہ تمہارا دل زندہ ہو رہا ہے. ویسے انسان زندہ ہے، ایسے تو کافر بھی زندہ، ہر کوئی زندہ ہے. وہ زندگی اور ہے جو ذکر درود سے ملتی ہے، وہ یہ زندگی نہیں ہے. وہ خدا بھی نہیں بن جاتا، لیکن اس میں خدا کی قدرت کام کرتی ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہے. حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ اسی میں شعر بھی لوگوں نے کہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تبدیل. کہ اپنی کو خدا اس کی محبت کے کاموں میں ایسے لگا کہ خدا تعالیٰ کی ایسی نظر رحمت تجھ پر پڑے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. عربی میں دعائیں ہیں، افضلی من الانوار، اپنے اس نوروں سے ایک نور اتار میرے دل میں، تحیی بہا میت قلبی، میرے مردے دل میں جان پڑ جائے. تو یہ چیزیں نہیں چھوڑنی چاہیے جس کی آقا جی حرص کریں اور اس کو مردہ قرار دیں. پھر ذکر اذکار نہ کرنا، ادھورا کرنا. آپ اگر علاج ادھورا کریں، دوائی علاجی کے ادھوری کریں، مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کے اصول ہیں، تو ان چیزوں کو اصول سے کریں، طریقے سے کریں، بڑی اہمیت دیں. تمام دنیا کے اولیاء اللہ کی تربیت ذکر سے ہے، اور جس کو ذکر لگ گیا رہے گا اس کی دین دنیا بن گئی. تمام کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن قسمت والے کو توفیق ہوتی ہے، اور جو کرتے ہیں ان کی نیت پکی نہیں ہوتی. مصیبت آئی ذکر کیا، دعا کیا، پھر چھوڑ دیا. مصیبت آئے نہ آئے، ایک بات سنیں، رحمت آئے نہ آئے، خدا رسول کا پیچھا نہ چھوڑے. آپ کو پیسہ ملے نہ ملے اس کے پیچھے لگے رہتے نہیں لگے رہتے. ایسے موسیٰ علیہ السلام کے ایک وقت ایک آدمی تھا، اس نے کہا مجھے پتہ 500 سال ہو گیا، 300 سال ہو گیا، میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے کام کرتا ہوں، ذکر درود پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پاس ہے موسیٰ تم کلام کرنے جانتے ہو، میرا پوچھو کہ میرے لیے کیا کچھ ہے خدا کے ہاں. موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ سے ہم کلام ہوں، لیکن کسی کا پیغام ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا پیغام ہے؟ کہ شخص ہے وہ کہتے اتنے 100 سال ہو گئے ہیں میں ذکر اذکار عبادت یہی کام کرتا ہوں اور کوئی کام نہیں کرتا ہوں.
میرے لیے کہاں رحمت میں جگہ رکھی ہے. کہا اس کو جا کے کہہ دو تمہاری جگہ جہنم میں رکھی ہے. وہ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. نبیوں کو بڑا ادب ہوتا. واپس آیا تو ملا. کہا ہمارے لیے کچھ خوشخبری. کہا جو ہے وہی بتاؤں گا. کہا کیا کہا گیا؟ اللہ میاں نے کہا تم کو جہنم میں جگہ دیں گے. کہا جہاں مرضی جگہ دے دے، میرا دل لگا ہے، مجھے سب قبول ہے. دل لگا. اوئے دل لگا ہے مجھ کو سب. جب واپس آئے دوبارہ ہم کلام کا کہا اس نے تو حیران کر دیا، میری عقل کام نہیں کرتی. اس کا مفہوم کیا کہتا ہے مجھے سب قبول ہے، میرا دل لگا، اللہ میاں جو مرضی ہو جائے ہو جائے. اوئے کہا اس کو جنت تمہارے جیسوں کے لیے، ہم بھی تمہارے لیے. کیا چاہیے. دیکھیے صاحب یہ آقا سے محبت کرتا تھا. آقا جی اتفاق سے گھر چلے گئے، دیکھا نماز میں لگا تھا، متھا بھی گھسا دیا، زمین بھی گھسا دی. آقا جی یہ سب قبول نہیں ہے، جو کرتے سب بیکار ہو گیا. سبحان. کیا قبول ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا ہے، ہم نے کرنا ہی ہے. جو بھی ہوئے ہوئے، آپ نے کہا ہے نا، یہ جو آپ نے کہہ دیا اب ہم نے کرنا ہی ہے. پھر آقا کا سب قبول. عشق ہے مرشد اولی، عشق نہ ہو تو شرع دی، بت کا ذات تصورات، مجھے سود و زیاں سے کیا، مجھے سود و زیاں سے کیا، مجھے نفع و نقصان سے کیا، جو مزاج یار میں آئے. ہاں اس کو محبت کہتے ہیں، جو مزاج یار میں آئے، مجھے سود و زیاں سے کیا، عشق میں نہ سردیاں نہ گرمیاں، عشق میں نہ سردیاں نہ گرمیاں، مجھ کو سود و زیاں سے کیا. اللہ کرے ایسا دل ہمارا تمہارا ہو جائے. ہاں کہ وہ محبت ملے جس کا نام محبت، واقعہ محبت کہتے ہیں. مجھے اس شعر کا ترجمہ پوچھو باہر جا کے. مجھے سود و زیاں سے کیا، عشق میں نہ سردیاں نہ گرمیاں. وہ غنیمت کے لیے تو نہیں لڑتے تھے، غنیمت کے لیے پھر مل جاتی تھی دوسری بات ہے. اسی تاریک جلائے کشتیاں، تاریک جلائے کشتیاں، اللہ کی محبت میں نکلے تھے. ہاں جی جان قربان. کب آگے بھی چلنا ہے، کشتیوں کو چھوڑا ہے تو دل میں خیال نہ کہ واپس پھر کشتیوں پہ جانا ہے، آگے ہی آگے جانا ہے. شہادت ہی شہادت ہے، کچھ نہیں ہے. خدا رسول کے قریب ہونا ہے. یہ چیزیں وسوسے نہ آئیں. کہا طارق رضی اللہ عنہ کشتیوں کو آگ لگاؤ. عقل کہاں اور عشق کہاں، تو کہاں اور میں کہاں، عشق کی بات عقل کی بات مجھ کو ستائے، عشق کی بات مجھ کو رلائے. ہاں پھر کشتیوں کو جلا دو، یعنی کہ یہ ہم کامیاب ہو جائے، پھر غنیمت لے کے آئیں گے، بال بچوں کے ساتھ جائیں گے. یہ چیزیں دل سے نکل جائیں، نکل چکی تھی. ہاں دل سے. اللہ کرے ہمارا اعتماد سب کچھ نکل جائے. رہے تو اللہ، رہے تو حضرت محمد مصطفیٰ انشاءاللہ تعالی. نیت انسان کرے، ان وسائل کو پکڑے، باقی انسان کر کچھ نہیں. جب خدا چاہے گا تو اندر سب کچھ جلا دے گا، اندر ہوئی ہوگی انشاءاللہ تعالی. چل کے قدموں کا دامن حافظ مجھے پا منحوس. صبح سے شام آپ کو اولیاء اللہ کے قصے سنا. اب موت کے منہ میں ہیں، داڑھی سفید. اب بھی میری دکان چلے، میرے بچے کو شفا ہو نہ ہو اس کا مرضی ہے، بچے کو شفا ہو یا بچہ قبر میں جائے، دکان چلے نہ چلے، اللہ میاں سے بات چیت چلے بس. باقی ختم کرو سب قصہ.
غم سارے ختم. ایک غم لگاؤ، غم سارے ختم. کسی کا دل بنا، اللہ پھیرے نا. کسی کے پاس گیا، اللہ کے بھائی مکان گر رہے ہیں، مدد کرو. کہا مدد ہے، چلو. کدھر ہے؟ چلو. گئے. کہا فوراً اسے مکان گرانے شروع کر دی. کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جو خدا کر رہا ہے وہی کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں. اسی مٹی کو پھونکتے تھے، سونا بن جاتا تھا. ہم سونا لے کے جاتے، مٹی بن جاتے. سونا سستا ہو گیا، سونا مہنگا ہو گیا. جو خدا کی طرف ہو جائے اس کے سستائی مہنگائی سے کیا، اس کو تو اپنے مطلب سے مطلب ہے. جس حال میں رکھے الحمدللہ، جس حال میں رکھے الحمدللہ. نہیں اپنی مرضی سے جینا، اپنی نہیں، اس کی مرضی پہ رہنا ہے. جیسا رکھے، کپڑا دے، روٹی دے، دے نہ دے. دعا کا اس نے کہا دعا کرنی ہے. دعا میں حکم نہیں کرنا یہ دعا قبول نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی، ابھی نہیں ہوئی، کب ہوگی، کیا ہوگی. جو عاشق ہیں وہ کہتے ہیں لخ دی لعنت تھی، کبھی ہوگی کیا ہوگی. چپ کر کے بیٹھ، ہوگی ہوگی کیا کر رہا ہے، ہوگی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی وہ جانے. بس ہم نے دیکھا، اس نے کہا تھا دعا کرو، کبھی نہیں کہتا، دعا بھی نہیں کرتے. ہم تو یہی سوچ کے بیٹھے جو مزاج یار میں آئے. ہمارے پاس تو دعا ہی نہیں ہے، ہوگی نہ ہوگی. ویسے ہوتے ہیں اللہ کی قسم. کس نے کہا دعا مانگو سے؟ میں نہیں کہتا دعا بھی نہ مانگتے. ہم تو ان لوگ ہیں جو مزاج یار میں آئے. ایسی واقعہ مشہور ہے اولیاء اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مخلوق پیدا کی، کوئی جنت کی طرف گئے، کوئی جہنم کی طرف گئے، کوئی دنیا کی طرف گئے. ہاں جی، کوئی رحمتیں اور نعمتیں مانگتے رہے، وہ لے کے گئے، لے کے جاتے رہے. اور ایک جماعت کھڑی رہی، جلتے ہلتی نہیں جگہ سے. بس خدا تعالیٰ کے معاملے میں بس ادھر ہی توجہ ہے. کہا تم بھی کچھ لو جا جو ہوا، ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہمارا لینا دینا تو ہو چکا ہے. آپ ہیں اور ہم ہیں، ہمارے پاس تیسری بات نہیں ہے. آپ ہیں اور ہم ہیں، اب کیا ہے لینا دینا. آپ ہیں اور ہم ہیں. اللہ اکبر. آپ ہیں اور ہم ہیں کہ سب لے کے تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا ہم آپ ہیں اور ہم ہیں. اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم. کیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ مصائب مصیبتیں اتاری، اس میں بھی کھڑے رہے. کہ اب کیا ہے؟ کہ اب بھی آپ ہیں اور ہم ہیں. کہ تم ہی میرے ہو، میں ہی تمہارا ہوں. سب مصیبتیں ہٹ گئی جو ان کی زبان سے نکلتا ہوتا ہے، جو چاہتے آتے. دیکھا عشق میں نہ سردیاں نہ گرمیاں، مجھے سود و زیاں سے کیا، جو مزاج یار میں آئے. بڑی بڑی بات ہے. کہو لیکن تم بھی کچھ کرو، لو جاؤ. کھڑے ہیں. ہاں مصائب کا شکار کیا ان کو، مصیبتوں کا. پھر بھی دیکھا کہ مطمئن ہیں، کھڑے ہیں، سہ رہے ہیں. کہ اب کیا ہے؟ کہ اب بھی یہی ہے، خوش ہیں. آپ پر ہمیں جو مزاج یار میں آئے. عذاب ہے تو پھر عذاب بھی ٹھیک ہے. ہاں کسی پہ کیفیت تاری اولیاء اللہ پر. کہا لوگ تجھ کو جنت کے لیے پسند کرتے ہیں اور تیری جہنم سے نفرت کرتے ہیں، میں تیری جہنم کے لیے بھی تجھ کو پسند کرتا ہوں. جو تو چاہے میں خوش ہوں. کیسے اللہ عذاب ان کو دے سکتا ہے؟ وہ سردیوں لگا رہا، سردیوں لگا. موسیٰ علیہ السلام کہ تم کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے. کہاں جہاں بھی ڈال دے جو مزاج یار میں آئے. میرا دل لگا، میں تو اب ایسا ہی ہوں، جو کرنا وہ میں نے کرنا ہی ہے. ہاں اس لیے قرآن میں کہ جو ایمان والے ہیں وہ خدا کی طرف ان کی دھیان زیادہ ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، خدا کی زبردست محبت ہوتی ہے. پھر قرآن میں کہا اگر ہماری محبت سے ہم سے کوئی چیز عزیز نہیں ہے اور ہم پہ قربان کرو، مال قربان کرو، جان قربان کرو، اسماعیل کو قربان کرو. کیا ہاں یہ بچہ ہے عورت سے جنگل میں جا کے چھوڑو. کیا دل لگایا ہوا؟ کہا چھوڑ آتے ہیں، جا کے چھوڑنے چلے گا. کہا تمہارے پیچھے لگے اب ان سے مقابلہ کرو، آگ میں پھینک دیا. کہا یہ بھی ٹھیک ہے. پھر کیسے کیسے رتبے ملے؟ پہلے پتہ ہوتا تو امتحان نہ ہوتا، پہلے پتہ نہیں تھا. اور حاجرہ کہہ رہی تھی مکے میں کیا کر رہے ہو، جنگل ہے.
بچہ معصوم ہے، دودھ پیتا ہے، تم بات بھی نہیں کرتے ہو، کہتے ہو اترو اور جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ پھر ان کے سے پوچھو خدا تم کو اجازت دیتا ہے تم ایک چھوٹا بچہ اور اس کی ماں کو جنگلوں میں پھینک کے جاؤ؟ کہ خدا نے تم کو ایسے کہا ہے؟ اولیاء انبیاء میں بڑا ادب ہوتا ہے، سر ہلایا کہ بات ادھر سے، کہا پھر جاؤ، ان کا بھی ایمان کبھی تھا۔ پھر وہ کیسے بھاگی؟ خدا نے بتایا یہ عاشق یہاں بھاگے تھے، عورت ذات کتنا بھاگی، صفا مروہ، ادھر دیکھے ادھر، اسماعیل اسلام ریڈیو رگڑ رہے تھے اس وقت، زمزم نکلا، مکہ بنا، دیکھا قربان کر دیا نا۔ یہ بڑی باتیں سوچنے کی ہیں۔ خدا نے بندے کو پیدا کیا ہے عاشقی کے لیے، اس لیے قرآن میں محبت کی باتیں، نعمت کی باتیں، تمہارے پاس جو نعمت ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ اللہ سے دی ہوئی ہیں یہ نعمتیں، تو اللہ سے اتنا پیار کرو کہ تم نعمتوں کو چھوڑ کے اللہ پہ کٹ مرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ دیکھا، اس لیے قربانیوں کا سلسلہ جاری کیا، روزوں کا جاری کیا، خدا کے لیے بھوکے رہ کے دیکھو، خدا کے لیے نیندوں کو چھوڑو، جاگو۔ یہ قربانیوں کے بعد کسی دوسرا جہان کھلتا ہے، انسان کی خدا سے پکی دوستی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں دل اس کو دیا، احساس دیا، یہ دل ہر وقت آئی لو یو ڈھونڈتا ہے، تو کوئی غلط رستے میں چلا جاتا ہے، مال سے محبت سے مر گیا، عورت کی لڑکی کی محبت سے مر گیا، اقتدار کی محبت سے مر گیا، جنت کی محبت سے مر گیا، کوئی کو صحیح رستہ مل گیا، حضرت محمد مصطفیٰ کا راستہ اختیار کیا، خدا رسول کی محبت میں فنا ہو گیا، وہ نہیں مرتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا، ان کو مت کہو جو اللہ کے راستے میں کٹ مرتے ہیں، اموات بل احیاء، وہ زندہ ہوتے ہیں۔